السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والفجر وليال عشر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، جس نے تمام انسانیت کو، تمام کائنات کو بنایا. درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، یا جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا. میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، وہ ہے عشرۂ ذی الحجہ، بے مثال فضیلت والے دن. میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، انشاءاللہ آج سے تقریباً 2 دن بعد ہمارے یہاں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی اہمیت والا ہے اور بہت زیادہ فضیلت والا ہے، جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. جس طرح رمضان المبارک ایک اہم مہینہ ہے، اسی طرح ذی الحجہ بھی ایک اہم مہینہ ہے. جس طرح رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض قرار دیا، اسی طرح یہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جس کے پاس طاقت ہو، جو استطاعت رکھتا ہے، اس شخص پر حج فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان پر حج کو فرض قرار دیا. میں انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے سامنے اس مہینے کی فضیلت کو، اور اس مہینے کے اندر وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنا ہے، اور اس مہینے کی کیا اہمیت ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی، تاکہ آپ لوگ اس مہینے کی تیاری اس مہینے کے آنے سے پہلے کریں. کیوں؟ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا پھر نیا مہمان آنے والا ہے، تو مائیں اس بچے کی تیاری کب سے کرتی ہے؟ اس کے پیدا ہونے سے پہلے کرتی ہے. اس کے پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرتی ہے. اور اسی طرح اگر ہمارے گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہو، اگر شادی ہو، تو اس کی تیاری ہم کب سے کرتے؟ 2 دن پہلے سے نہیں، بلکہ کئی دن پہلے سے کرتے. تو اسی طرح یہ خاص دن، یہ خاص دنوں کے اور خاص موقع کی تیاری کے لیے ہم پہلے سے تیار ہو جائیں. تو ایک مسلمان کو یہ مہینہ کیسے گزارنا چاہیے، اور ایک مسلمان کو ان دنوں کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، وہ کام ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے، جب ذی الحجہ کا چاند ہمیں نظر آ جائے، تو سب سے پہلا کام ہمیں چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھلائی ہے. وہ دعا ہے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان. اے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے ایمان کا اور امن کا ذریعہ بنا دے. والاسلامی والسلامتی والاسلامی، اور سلامتی کا ذریعہ بنا دے، اور اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنا دے. والتوفیق لما تحب وترضى، اور ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے، جسے تو راضی ہوتا ہے. ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے. اور دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، وہ کام ہے
یہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے ہم اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹ لیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو قربانی دینا چاہتے ہیں ہم میں سے، جو استطاعت رکھتے ہیں قربانی، تو وہ قربانی دینے سے پہلے، چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کو کاٹ لیں. یہ دوسرا کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے اس مہینے کے شروع سے ہونے سے پہلے. میری دینی بہنوں، آج یہ ذی الحجہ کا یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں کئی بار آیا اور کئی بار چلا گیا، لیکن جیسے جانا چاہیے تھا ویسے نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے میں وہ کون سے دن ہیں جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، یا پھر یہ مہینے کی کیا اہمیت ہے، ہمیں وہ معلوم ہی نہیں. افسوس، اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، یعنی ان 10 دنوں کی عبادت اللہ رب العالمین کو ان سے بہتر کوئی دن اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی نہیں. ان دنوں کی عبادت اللہ کو دوسرے مہینوں کی یا پھر ان 10 دنوں کی عبادت اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے. صحابہ نے پوچھا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر میدان جنگ میں جائے اور اس کی جان بھی چلی جائے اور اس کا مال بھی چلا جائے، اس شخص کو چھوڑ کر ان 10 دنوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی عمل پسند نہیں. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، آج ہم دنیا کے اندر جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا پھر جس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، ہم ان کو پسند کرنے کی وجہ سے ان کی چیزوں کی پسند کی چیزوں کا بھی خیال کرتے ہیں، یا پھر ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی پسند کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں، یا پھر گھر میں ہم جن سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی پسند کی چیزیں ان کے گھر میں آنے سے پہلے بنا کر رکھتے ہیں. تو ذرا غور کرنا، وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی، وہ اللہ رب العالمین کو یہ 10 دنوں کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے. کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے پسند کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ اللہ اکبر. ہم سے بد نصیب کون شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کی پسند کا خیال نہ رکھے؟ میری ماں اور بہنوں، یہ 10 دنوں کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ایک ایسا دن ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. وہ دن کون سا ہے؟ وہ عرفہ کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن عرفہ کا دن ہے. یہ دن اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کے دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہو کر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور فرشتوں سے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں ذرا پوچھو. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، اور یہ عرفے کے دن کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ رب العالمین اس دن کے روزے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، یعنی عرفے کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی 2 سال کے گناہ، یعنی پچھلے 1 سال کے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا آفر اللہ رب العالمین کی طرف سے. کیا خیال ہے اگر دنیا کے اندر کسی کمپنی میں اگر کوئی آفر دیا جائے اسپیشل آفر کے نام سے، اور اگر ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اگر اس میں آفر دیا جائے کہ اس مہینے کام کرنے والوں کی تنخواہ یا پھر کام کرنے والوں کی سیلری ڈبل دی جائے گی، تو ہم کیا کرتے؟
اگر 101 بخار ہونا تب بھی بستر سے اٹھ کے ضرور جاتے, کم از کم حاضری دینے کے لیے تو ضرور جاتے. تو وہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے صرف ایک روزے کی وجہ سے, تو کیا ہم اس رب کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے؟ اللہ اکبر. ذرا غور کرنا, اللہ رب العالمین جب اعلان کرتا ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف کر دوں گا, تو کیا ہمیں اس دن کا روزہ رکھنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے؟ اور ان 10 دنوں کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے میری بہنوں کہ اس دن یوم النحر کا دن ہے. یوم النحر یعنی قربانی والا دن ہے. اس دن اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دی جاتی ہے, اور اس دن اللہ رب العالمین کے لیے خون بہایا جاتا ہے, اور اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کی جاتی ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں اولاد دی تھی, پھر بڑھاپے میں اولاد دینے کے بعد خواب میں دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں, اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں, بتا مجھے تیرا کیا خیال ہے؟ نیک اولاد تھی. جواب کیا کہتے ہیں؟ سورہ صافات آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابو جان, آپ وہ کام کریے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. نیک اولاد تھی. جواب بھی کیسا تھا میری ماں اور بہنوں؟ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں, جب پیشانی کے بل لٹاتے ہیں, سیدھا نہیں لٹاتے, اسی لیے کہ اگر میں سیدھا لٹاؤں میری آنکھیں میرے بیٹے کے چہرے پر پڑ جائے تو میرے ہاتھ کانپ نہ جائے, اور اللہ کی محبت میرے بیٹے کی محبت کے بیچ میں آ نہ جائے, اور میں اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکوں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کو یہ قربانی اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک جانور بھیجتا ہے, اور ان کی جگہ اس جانور کو دے دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے کہ اے ابراہیم, تمہاری یہ قربانی ہمیں اتنی پسند آئی کہ تمہاری آزمائشوں میں مکمل اتر گئے. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں, یہ قربانی سے ہمیں درس ملتا ہے, یہ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ یہ قربانی اگر اللہ کی محبت کے درمیان, اللہ کی محبت کے مقابلے میں اگر بیٹا آ جائے, اگر بیوی آ جائے, اگر بیٹی آ جائے, اگر رشتہ دار بھی آ جائے, تو سب کو چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور یہ قربانی جانور کے گلے پر چھری چلانے کا نام نہیں, یہ قربانی اپنی خواہشوں پر چھری چلانے کا نام قربانی ہے. میری ماں اور بہنوں, آج قربانی کے نام پر ہماری عورتیں فخر سے کہتی ہے کہ آج ہمارے گھر میں اتنا مہنگا جانور لائے, تو دوسری عورت آ کے کہتی ہمارے گھر میں تو یہ ڈبل پیسوں والا جانور لائے. پھر تیسری آ کے بولتی کہ جو تم دونوں کے گھروں میں جو جانور آئے نے, اس سے بڑھ کے پیسوں والا ہمارے گھر میں جانور آیا. میری ماں اور بہنوں, یہ جانور کے بارے میں فخر کرنا یہ اصل قربانی نہیں. قربانی کا جانور لانا, قربانی کا یہ گوشت اللہ رب العالمین کے پاس نہیں پہنچتا, بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتا ہے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ رب العالمین کو تمہارا گوشت, تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا, بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تو میری ماں اور بہنوں, قربانی کے اندر ہم تقوی کو ملحوظ رکھیں, تقوی کو اہمیت دیں, بلکہ فخر نہ کریں. اب میں آپ لوگوں کے سامنے ان اعمال کو رکھوں گی جو اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے اندر بہت زیادہ پسند ہے. تو سب سے پہلا کام جو اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے اندر بہت زیادہ پسند ہے, ان دنوں کا یہ وہ عمل یعنی حج ہے. یعنی سب سے افضل عمل ان 10 دنوں کا حج ہے.
یعنی جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی، یعنی جو طاقت رکھتا ہے تو ان 10 دنوں کے اندر حج کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں کہا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، یعنی حج مبرور اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے۔ اور دوسرا کام جو اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے اندر افضل ہے، وہ کام ہے ان 10 دنوں کے اندر پہلے 9 دن کے روزے رکھنا۔ یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تیسرا کام جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، ہم اپنے 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، نوافل کی پابندی کریں۔ یہ نماز اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ نماز بہت اہم چیز ہے میری ماں اور بہنوں۔ ایک مسلمان بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ایک مومن بغیر نماز کے اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ بیمار ہو، اگر آپ یہ سفر پر ہو، اگر آپ خوشی میں ہو یا غم میں ہو، ہر حالت میں، کسی حالت میں نماز معاف نہیں۔ میری بہنوں، ہم نوافل تو دور کی بات ہے، فرض نمازوں میں بھی اتنی سستی کرتے ہیں، جبکہ نبی کے دور کے نمازیوں کی کیا حالت تھی۔ نبی کے دور کے نمازی تو ایسے تھے میری بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا، یہ صحابی رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی بار جنت کی بشارت دی، اس کے باوجود ان کی نماز کی یہ حالت تھی کہ جب یہ زخمی ہو گئے، جب ان کے جسم مبارک سے خون ٹپکنے لگا، جب یہ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا، تو سب سے پہلے اگر کسی کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو پوچھا، کیا انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میری بیوی بچے کیسے ہیں، میری اولاد کیسی ہے، پوچھا نماز کے بارے میں پوچھا، کیا میں نے نماز پڑھی، کیا میں نے نماز مکمل کر لی۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، اسی لیے کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو بندہ نوافل ادا کرتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس کے تمام اعضاء اللہ رب العالمین اس کو اطاعت میں لگا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بندہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، جب وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نوافل کا یہ مقام ہے۔ نوافل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، چوتھا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر اپنی زبان پر رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عظمت والے دن، یعنی یہ 10 دن بہت زیادہ عظمت والے دن ہیں، فَاكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو ان 10 دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ، اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ میری ماں اور بہنوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان 10 دنوں کے اندر بازاروں کی طرف نکلتے، ہم اور آپ کی طرح شاپنگ کے لیے نہیں، کسی چیز کی خرید و فروخت کے لیے نہیں، بلکہ تکبیر کہتے ہوئے نکلتے تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ بھی تکبیر کہے۔ تو میری بہنوں، ان 10 دنوں کے اندر ہم اپنی زبانوں پر تکبیر جاری رکھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور اللہ کے لیے تعریف ہے۔ تو میری بہنوں، آج ہماری عورتیں کیا کہتی ہے، ہم اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ہم کو ذکر کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو میری بہنوں، آپ اگر کچن میں ہو، کھانا بنا رہی ہو یا سالن بنا رہی ہو، صاف صفائی کر رہی ہو، تو اس کے اندر اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رہے۔ ذکر کے لیے کوئی خاص موقع کی ضرورت نہیں، خاص وقت کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذکر اپنی زبانوں پر ہمیشہ جاری رکھے۔
میری ماں اور بہنوں، یہ ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں. یہ زبان جب اللہ کے ذکر میں لگ جاتی ہے تو یہ غیبتوں سے بچ جاتی ہے، چغلخوریوں سے بچ جاتی ہے، ہر برائی کے جڑ سے بچ جاتی ہے. تو میری بہنوں، یہ 10 دن اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. تو ان 10 دنوں کے اندر ہم وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے. اور ہم ان 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو اتنا تیار کر لے، کہ اتنا عہد کر لے کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو ضرور راضی کریں گے. میری بہنوں، ہم اپنے گناہوں سے ان 10 دنوں کے اندر توبہ کریں، ہم اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے. اللہ رب العالمین اتنی عظیم شان والا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اور ان 10 دنوں کے اندر، یہ 10 دن ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے سنہرا موقع ہے، تو ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے اندر وہ کام کرے جو اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے. تو اللہ رب العالمین مجھے بولنے والی اور آپ سننے والے تمام کو عمل کی توفیق دے، اور ہمیں ان 10 دنوں کے اندر وہ کام کرنے کی توفیق دے جو اللہ تجھے زیادہ پسند ہے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.